الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حسب معمول گفتگو شروع کرنے سے پہلے آقائے نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مل کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس مبارک وقت میں جمعے کے روز سعید میں میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. وہ مبارک مہینہ جسے احادیث مبارکہ میں سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار، شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ، شہر الصیام روزے کا مہینہ، اور شہر مبارک برکت والا مہینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر المواسات یعنی غم خواری کا مہینہ، اور اس جیسے دیگر القابات سے مزین کیا گیا. ان قریب اللہ کے فضل سے ہمارے سروں پر سایہ فکن ہونے والا ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم آقائے نامدار وجہ تخلیق کائنات حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مبارک صحابہ کی جماعت جو ویسے ہی نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کے معاملے میں جلدی کیا کرتے تھے، ان کے دلوں کے اندر مزید جذبہ اجاگر کرنے کے لیے ماہ سیام کے شروع ہونے سے پہلے اور شعبان کے آخری دنوں میں آپ ان کے درمیان اس مبارک مہینے کی فضیلت اور عظمت بیان کر کے اس کو مزید اجاگر فرمایا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر
اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ صحابہ کا معمول تو یہ تھا، وہ تو رجب سے تیاری کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی وہ رمضان کے لیے ہی تعلیم فرمائی تھی۔ الرجب شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور صحابہ اس مہینے کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، کاروباروں کو، لین دین کو سمیٹا کرتے تھے۔ شعبان آتا تھا تو اس کے اندر نیکیوں کے اندر بڑھ جایا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور تلاوت قرآن کثرت سے کیا کرتے تھے شعبان کے اندر۔ رمضان ہم سے تو رمضان میں نہیں ہو پاتی، وہ شعبان سے شروع ہو جاتے تھے، اور پھر جب رمضان آتا تھا تو ان کے لیے تو ایسا تھا کہ کاروبار ان کے جو ہے وہ اپنے سمیٹ دیا کرتے تھے، اور رمضان پورا عبادت کے اندر بسر کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ماہ سیام شروع ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور پورے مہینے آپ اپنی راتوں کو اپنی کمر بستر سے نہیں ٹکایا کرتے تھے۔ پورا رمضان المبارک عبادت کے اندر بسر کیا کرتے تھے، ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اور آپ نے جب تک شب قدر کے لیے آخری عشرہ متعین نہیں ہوا، کیونکہ شب قدر پہلے اللہ رب العزت نے پورے مہینے کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا کہ شب قدر کو پورے مہینے میں ماہ سیام میں تلاش کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح ہم پورے مہینے کے اندر صرف ایک رات شب قدر گمان کر کے اور پھر عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو سارے مہینے پھر عبادت ہوتی۔ اگر شب قدر پانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ ایسی مبارک رات ہے، ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک رات عبادت کرنا۔ تو صحابہ تو حریص تھے، ہم لوگ تو بس اکتفا کرنے والے ہیں، بس اتنا ہی ہو گیا، بس یہی کافی ہے، بس نماز پڑھ لی یہی کافی ہے، تراویح پڑھ لی بس یہی کافی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جتنا کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ کم ہے، اور کرنا چاہیے، اور بڑھنا چاہیے۔ تو بالکل اپوزٹ سوچے ہیں نا۔ تو وہ نیکیوں میں، عبادت میں وہ کہتے تھے اور کرنی چاہیے، یہ کم ہوئی۔ حریص تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، یہ تلاوت کرتا ہے رات کو، یہ تلاوت کرتا ہے میں بھی کروں گا، یہ نفلیں پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا، یہ روزے رکھتا ہے میں بھی رکھوں گا، اس نے صدقہ و خیرات کیا میں بھی کروں گا۔ وہ حریص تھے نیکیوں کے معاملے میں، اور ہم حریص ہیں دنیا کے معاملے میں۔ وہ کہتے تھے عبادت زیادہ کرو، ہم کہتے بس جتنی ہو گئی اللہ تعالیٰ بس اسی کو قبول کر لے کافی ہے۔ تو یہ سوچوں کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچیں صحابہ کرام کی سوچوں کے مطابق بنا دے، اور ہم آخرت کے، نیکیوں کے، صدقہ و خیرات کے ایسے حریص بن جائیں کہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ، مجھے یہ بتائیے، ہوں گے اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے، لیکن ایک جنرل سوال ہے، جو ملازمتیں کرتا ہے اس کے یہاں کچھ نہ کچھ چھٹیوں کا اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سال میں آپ اتنی چھٹی کر سکتے ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو رمضان میں عبادت کی نیت سے آفسوں سے چھٹی لے کے عبادت میں لگاتے ہو؟ ہے نا سوچنے والی بات۔ صحابہ کیا وہ نہیں زندگی بسر کرتے تھے؟ انہوں نے شادیاں نہیں کی تھی، ان کی اولادیں نہیں تھیں، وہ ان کو نہیں پالا کرتے تھے، ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں کیا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ رمضان میں کاروباروں کو سمیٹ دیا کرتے تھے۔ نہیں، یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، اور ہم کہتے ہیں مال کے کمانے کا مہینہ ہے۔ جن کاروباری حضرات ہیں کیا کرتے ہیں، اب تو سیزن آ رہا ہے، 2 مہینے پہلے سے وہ رجب سے زکوٰۃ نکال کر اللہ کے راستے کے لیے کمر بستہ اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو اس کے مطابق بنانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور ہم ذخیرہ اندوزی کر کے رمضان میں پیسہ کمانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو علیحدہ علیحدہ سوچے ہیں کہ نہیں ہیں؟
کہ نہیں یہ مہینہ آ رہا ہے. کتنے تاجر ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک آتا ہے تو وہ اپنے مال کی قیمت کم کر دیتے ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان روزے دار جو ہیں وہ استفادہ کر سکے، ان کی دسترس میں آ سکے. اس کے مقابلے میں ابھی دیکھ لیجئے گا آپ، ایک ہفتے 2-3 دن کی بات ہے، آج ماشاءاللہ 26 تاریخ ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو رمضان کی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے. تو کیا ہوگا؟ قیمتیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. غریب آدمی دل کٹتا ہے اس وقت جب آپ کسی فروٹ والے کے ٹھیلے پر کھڑے ہوں اور آپ کے ساتھ ایک غریب آدمی آ کر کھڑا ہو اور وہ اپنے گھر میں افطاری کے لیے جب وہ ریٹ پوچھتا ہے اور اس کی دسترس میں نہیں ہوتا اور وہ مایوس چہرہ لے کر وہاں سے جب نکل جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ کیا دل کے اوپر گزرتی ہے کہ ہم نے اپنے لیے اتنا اس مبارک مہینے کو بھی وہ برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کے بجائے دنیا ہی کو کمانا اس کو ذریعہ بنا لیا کہ رمضان آ گیا تو بس اب سیزن کا مہینہ کمائیں گے. بھائی دولت تو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے. جس دن ماں کے پیٹ میں آئے تھے اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر لکھوا دیا تھا یہ اب صادق ہوگا، امین ہوگا، برا ہوگا، کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا، فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگا، رزق کتنا ہوگا، زندگی کتنی ہوگی. یہ سب فرشتے نے کتاب لکھ دیا اس دن. تو پھر ہم اللہ سے اتنے بدگمان اور بے یقین کیوں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذہن کی چالاکیاں اور ہماری منصوبہ بندیاں ہمیں کامیاب کریں گی. نہیں، اللہ کا فضل ہمیں کامیاب کرنے والا ہوگا. اگر اللہ کے راستے میں ہم تھوڑی سی محنت کریں گے، جستجو کریں گے، سارا سال کمایا، یہ ایک مہینہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے تو سال کے 11 مہینے اللہ ویسے ہی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے گا. لیکن سوچ کی تبدیلی ہے. اور یہ جو استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہے یہ اسی ایک نقطے پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے. لیکن اگر یہ مہینہ بھی آئے اور ہم اس کو شہر المواسات نہ بنا سکیں، ہم صرف یہی سمجھیں کہ بس انفرادی طور پر اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے. بیہقی شریف اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث مبارکہ طویل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کو جمع کر کے بیان فرمایا تھا. اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے. اس کے معنی کیا ہیں کہ نفل کام فرض کے مقابلے میں وہ درجہ نہیں رکھتے، یہ بھی سمجھ لیجیے گا. اور نفل کام وہ ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیے، ہمارے اوپر چھوڑ دیے ہیں. دل کرے تو کرنا، نہ کرے تو نہیں کرنا، اس پہ باس پرس نہیں ہوگی. لیکن جو اللہ نے فرض کر دیے، جو اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، اس کا درجہ سب سے بلند اور اعلیٰ ہے. وہ چاہے نماز ہو، وہ چاہے روزہ ہو، وہ چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقات ہو، چاہے وہ حج کرنا ہو. یہ تمام کام جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے. اس کے بارے میں باس پرس کی جائے گی. اگر کمی ہو گئی، اگر نہیں پورا کیا تو اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے گا. لیکن اگر نفل عبادات جو آپ کے ذوق کے اوپر اللہ نے چھوڑ دی تم کرو گے تو یہ نفل عبادات کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نفل عبادات کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا اور ہماری عبادات کے اندر جو کمیاں ہوں گی، جو قصور ہوں گے، اخلاص کی کمی ہوگی
تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ بھائی دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفل عبادتیں ہیں، جس طرح کی عبادت نماز کے اندر کمی ہے تو پوچھا جائے گا نفل پڑھتا تھا، نفل عبادات ہیں اس کے نامہ اعمال میں؟ وہ کہیں گے ہاں جی ہیں، تو اللہ فرمائے گا ان نفل عبادتوں سے اس کمی کو پورا کر دو۔ جو ہم نہیں پڑھتے نا، نفل چھوڑ دیتے ہیں، نفل ہے یار چھوڑ دو، اور ایک کانسیپٹ غلط 100% غلط لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال دیا، وہ یہ کہ بس صرف فرض پڑھ لو بھائی، اور اکثر مسجدوں کے اندر دیکھیں فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور یہ جو سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہوگا ایک دن وہ فرض سے بھی چلا جائے گا، جو نفل چھوڑنے کا عادی ہوگا وہ سنتیں چھوڑنے پر آ جائے گا۔ نہیں تو آزما کر دیکھ لیجئے گا، مشاہدہ کر لیجئے گا، نفل عبادتیں جو نفل نمازیں چھوڑ دیتا ہے، نفلیں نہیں پڑھتا، وہ سنتوں کے اندر بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دیتا ہے، اور جب سنتیں چھوڑنے پر آتا ہے تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ فرض بھی اس سے ساقط ہونے لگتے ہیں۔ تو عبادتوں کے اندر اگر کوئی نفل کو اور سنتوں کو اہتمام سے ادا کرے گا تو فرض تو پھر اس کے لیے اعلیٰ ویسے ہی ہو جائے گا، تو پھر فرض کا چھوڑنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے وہاں ارشاد فرمایا کہ ایک نفل کام کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور فرضوں کو بیان کیا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ گویا اگر میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہوں کہ جس طرح ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اسی طرح ایک نفل کام عبادت کے اندر جو فرمایا ایک فرض کے برابر ہے، تو وہ فرض اس کے لیے ان نفل کاموں میں 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور پھر آگے فرمایا یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ غم گساری اور مواسات رمضان المبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے ہیں۔ یہ غم گساری اور مواسات، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے، اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے خادم یا غلام کے کام میں تخفیف کر دیتا ہے اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم حرام کر دیتا ہے، اسے جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ جو روزہ افطار کرانے کا اجر بیان کیا، کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے دل کے اندر، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ہمدرد بن جاؤ، ان کے خیر خواہ بن جاؤ۔ جو آج ہم نے طریقہ اختیار کر لیا نا، بڑی بڑی افطار پارٹیاں بڑے بڑے مقامات کے اوپر، جہاں ویسے ہی مالدار لوگ ہی جا سکتے ہیں، ان کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کرنا، اور اللہ معاف کرے بدگمانی نہ ہو، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے جو روزہ ہی نہیں رکھتے، ان کو افطار پارٹیوں میں بلانا یہ دین کی روح اور اسپرٹ کے خلاف ہے۔ افطار پارٹیاں اس انداز سے جیسے آج ہمارے یہاں منائی جاتی ہیں، یہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ دین تو یہ کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں تو یہ فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کا، روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو روزے دار کا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی تیرا روزہ افطار کرایا تو تمہارے اجر میں سے اس کو بھی کچھ حصہ دے دیا جائے، نہیں، وہ رحیم و کریم مالک ہے۔ تم نے روزہ افطار کرایا ہے، روزے دار ہو، تمہارے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، جو اس کو کرایا ہے اتنا ہی اجر تمہیں دوبارہ عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اس زمانے میں تو قربان جائیے صحابہ کرام کی، میں تو بار بار کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کریں۔ ہم میں سے اکثر گھروں کے اندر الحمدللہ الحمدللہ پورے مہینے کا راشن موجود ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام تو ایک وقت کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، ایک وقت بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے، وہ تو ایسی زندگی انہوں نے بسر کری تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم
کسی دوسرے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارا اہتمام ہو. اگر تمہارے پاس بہت سارا مال نہیں ہے، تم ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ لسی سے یا دودھ سے اگر تم کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کراؤ گے، اللہ وہی اجر عطا فرمائے گا جو روزے دار کا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا، اور اگر کوئی پیٹ بھر کر کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو دوزخ کو حرام کر دے گا، جنت کا داخلہ اس کو عطا فرما دے گا. تو یہ ساری چیزیں سکھائی کیوں جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ اسپرٹ پیدا کرنی مقصود ہے. دوسرے مسلمان بھائی کا درد، احساس، اس کا بوجھ ہلکا کرنا. اور یاد رکھیے گا، جو رمضان المبارک کے اندر ایک اور کام ہوتا ہے. اب آپ کسی بھی طریقے سے غم گساری کر سکتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ راشن تقسیم کر سکتے ہیں، آپ لباس تقسیم کر سکتے ہیں، آپ مالی طور پر ان کو پیسے دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے وہ فوٹو سیشن شروع ہونا، دکھا کر کرنا، اعلان کرنا، یہ جس کی رضا کے لیے، جس نے تمہیں یہ تعلیم دی، جس کی رضا کے لیے تم یہ کام کرنا چاہتے ہو، فوٹو کھنچواؤ گے وہ فوٹو ہی جائے گا اس کے پاس. ارے تمہاری نیت ہے، عمل ہے تمہارا. یہ جو صدقہ اور نفل کے کام ہیں، قرآن مجید میں تو ارشاد فرمایا ایسے کرو کہ اگر تم اپنے دائیں ہاتھ سے کر رہے ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ نہیں ہے کہ بھائی کو کوئی بتاتا ہے. ارشاد اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اتنی خاموشی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو کہ کسی دوسرے کو خبر نہ ہو. لیکن یہ بھی ایک خرابی ہمارے معاشرے کی ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے، کچھ لوگ ایسا کام کرتے، سب نہیں. الحمدللہ یہ پاکستان قائم ہی اس لیے ہے کہ آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ مسلم دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا ملک بھی یہی اللہ نے عطا فرمایا ہے. غریب ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو نکالتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے. اتنی خیرات کسی دوسرے امیر کبیر مسلمان ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو سروے ہوا اس سروے کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کا انہوں نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنا روپیہ ان لوگوں کے ذریعے جاتا ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو نیکی یہ نہیں ہے، اگرچہ کہ نیکی ہی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف، یعنی کہیں مشرق میں قبلہ ہے کہیں مغرب میں ہے، کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والکتاب، کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، نبیوں پر ایمان لاؤ. یہ ایمان کی کیفیت بتا دی. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ. یوم آخرت پر ایمان کا مقصد جان لو کہ تم سے پوچھا جائے گا، سوال و جواب ہونا ہے، بغیر اس کے نجات ممکن نہیں ہے. تو یہ ایمان کی کیفیت بیان فرمائی. کتابوں پر ایمان لے کر آ جاؤ، نبیین پر ایمان لے کر آؤ، آخرت پر ایمان لے کر آؤ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ. اور اس کے بعد پھر کیا نیکی ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اپنا مال دو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے اندر اپنا مال خرچ کرو. کن کے اوپر کرو؟ پیشہ ور گداگروں پر نہیں، جو مانگنے والے گلیوں کے اندر. ابھی یہ مہینہ آئے گا تو مانگنے والوں کی بھی کثرت ہو جائے گی. ذوی القربہ، پہلا حق ہے تمہارے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا حق ہے. ان کو چھوڑ کر تم کہیں اور جا کر صدقہ و خیرات کرو. اللہ کے حکم کی پوری پابندی نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم یہ ہے، جس ترتیب سے اس نے خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کرو. علی حبہ ذوی القربہ، پہلے اپنے قرابت داروں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، بہن بھائیوں کو دیکھو. اگر تم سے کمزور ہیں، پہلا حق ان کا ہے، خوش دلی کے ساتھ ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرو. یہ دین کا تقاضا ہے. آپ کو
اکثر ممبروں سے اس دنوں کے اندر یہی اپیل ملے گی، ہم مدرسہ چلاتے ہیں، آپ مدرسے کے اندر، ارے بھائی پہلے وہ بتاؤ جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، یہ بات کا ہے ایک معاملہ، پہلا معاملہ اور پہلا حق ذوی القربہ کا ہے، قرابت داروں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، دوستوں کا ہے اور بہن بھائیوں کا حق ہے۔ ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو دیکھو، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کا خیال کرو، ان کی غمگساری کرو، ان کے گھروں کے اندر افطاری بھیجو۔ اور ان کو چھوڑ کر اگر تم کہیں ادھر ادھر کر رہے ہو تو اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں، اپنے من کے مطابق کر رہے ہو، اور اللہ کو اپنے من کے مطابق کام پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اللہ کی محبت۔ اس نے کہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت کے اندر اپنے مال کو خرچ کرو۔ اور وہ خرچ صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے، وہ خرچ، یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں مواسات کا، ایثار کا حکم دیا ہے۔ یہ فرض سے اعلیٰ درجہ ہے کہ تمہاری اپنی ضرورت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا، وہ کبھی اپنی ضرورت کو آگے نہیں کیا کرتے تھے۔ انسان وہ بھی تھے، وہ پہلے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کا خیال کرتے تھے۔ خود بھوکا رہنا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آ گیا، مسلمان تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر سے آیا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، وہ ازواج مطہرات کے ایک ایک حجرے کے اندر گئے، کچھ نہیں ملا۔ قربان جائیے، دونوں جہاں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، زمین کو حکم دے تو خزانے الٹ دے۔ اللہ نے بھیجا فرشتے کو، یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، کہا نہیں، یہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا اتنی میرے پاس آ جائے۔ ایک بھی زوجہ کے پاس کچھ نہیں ملا، واپس آ گئے حضرت بلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے اس مہمان کی مہمانداری کرے آج؟ حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری، دو میں سے ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوئے فوراً سبقت لے جاتے تھے ایک دوسرے سے پہلے، کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ گھر گئے، جا کر مہمان کو بٹھالا، اندر گئے، زوجہ سے پوچھا، کہا آج گھر کے اندر صرف اتنا کھانا ہے کہ یا تو بچوں کو اور ہم کھا لیں یا مہمان کی تواضع کریں۔ تو آپ نے فرمایا بچوں کو تو خیر ہے، اب دیکھیں یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ایثار صحابہ کے اندر تھا، قربانی تھی، محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے۔ کہا نہیں، ہم بچوں کو تو بیلا پھسلا کے سلا دیں گے، مہمان کی تواضع کرنی ہے، اس کو کھلانا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی تواضع کرنی ہے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی نے طے کر لیا کہ تم کھانا تیار کرو جلدی سے، میں مہمان کے پاس بیٹھتا ہوں۔ کھانا تیار ہوا۔ اب فکر یہ ہوئی کہ کھانا صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے، دوسرا اگر ساتھ ہوگا تو مہمان پیٹ بھر کر نہیں کھا سکے گا، اتنا بھی نہیں ہے۔ تو اب دونوں کو فکر ہوئی کہ خالی میں اس کے سامنے رکھ دوں اور اس سے کہوں تو وہ تو نہیں کھائے گا، یہ بھی آداب اور اصول کے خلاف ہے مہمانداری اور میزبانی کے۔ تو کہا پھر اب دیکھیں ترتیب کیا بنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسی بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، خالی ہو چکے ہیں، اس محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ کہا ایسا کرنا، جب کھانا لے جا کے میں رکھوں تو چراغ جلا کرتے تھے، بتی، کہا اس کو صحیح کرنے کے بہانے تم چراغ کا تیل گرا دینا اور بجھا دینا، جب اندھیرا ہو جائے گا تو میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور اس کو کھانے کی دعوت دوں گا، وہ کھانا کھائے گا، میں خالی ہاتھ کھانے تک لے کے جاؤں گا، خالی ہاتھ منہ تک لے آؤں گا، اپنا منہ ایسے چلاؤں گا مہمان کو محسوس ہوگا میں اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہوں، لیکن اس کو میں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت کے اندر ایسے بھی تو کوئی کام کرنے والا ہو۔ قربان جائیے ان کی محبتوں کے اللہ نے اسی لیے آج تک ان کے نام کو زندہ کر رکھا ہے۔ حقیقت میں وہی ایمان والے تھے اور حقیقت میں وہی اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے تو صرف نعرے ہی نعرے ہیں۔ تو طے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کھانا لا کے رکھا گیا،
بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا اور کھانا رکھا، بیوی آئی، پلان کے مطابق اس نے چراغ بجھا دیا. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں ہاتھ چلا رہے ہیں، ہاتھ لے کے جا رہے ہیں کھانے تک اور خالی لے کر آ رہے ہیں. اور وہ مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانے میں شامل ہیں. پیٹ بھر کر اس نے کھانا کھا لیا، رات کو گھر میں سلایا. صبح نماز کے وقت اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو، اللہ کا سلام آیا تمہارے لیے. اور اللہ فرماتا ہے تمہاری رات کی وہ بات جو تم نے مہمان کی مہمانداری کے لیے کی مجھے بہت زیادہ پسند اور محبوب ہوئی ہے. اب مجھے بتائیے ہم میں سے کون اتنی محبت کرنے والا؟ یہ ایثار اور مواسات کا حکم اس رمضان کے ساتھ یہ جو روزہ افطار کرانے کی تعلیم دی ہے، یہ معنی یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک دن روزہ افطار کرا دیا یا پھر آپ نے اس کے لیے اہتمام کر کے فوٹو سیشن بنا لیا یا امیروں ہی کو صرف بلا لیا، غریبوں کو بھول گئے. یاد رکھیں دین کا حکم ہے پہلے ذوی القربیٰ، پھر یتامہ، پھر مساکین، پھر ہے وابن السبیل. 3 درجوں کے بعد ہے. وابن السبیل میں سارے دین کے کام آ گئے، مدرسے کے آ گئے، غریبوں کی مدد کے آ گئے. پہلے اللہ نے حکم دیا پہلے اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیکھنا، پھر اس کے بعد یتامہ کو دیکھنا، پھر اس کے بعد مساکین کو دیکھنا، پھر اللہ کے راستے والوں کو دیکھنا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو چھوڑ کر پہلے بس بتاتے ہی یہی ہے بھئی جتنا نہیں ملے گا، مدرسے کے لیے مال نہیں ملے گا. علمان الحفیظ، اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہی فلاح اور کامیابی ہے. اور وہ یہی ہے پہلے بہن بھائیوں کو دیکھو، عزیز رشتہ داروں کو دیکھو اور ایسے انداز سے کرو کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یاد رکھیے گا زکوٰۃ کے حوالے سے عموماً بتا کر بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہم تو تمہیں وہ دے سکتے ہیں، دین نے کہا نہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرو. اس کو یہ کہہ کر کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، تمہیں جو مال دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے اور تمہارے مال میں جو اس کا حصہ رکھا ہے وہ بھی اللہ نے رکھا ہے. تم اس کے اوپر کس بات کا احسان جتا رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تمہارے مال میں اللہ نے رکھ دیا حصہ. تم کیسے اس کو اپنا مال کہہ سکتے ہو اور کیسے اس بات کے اوپر فخر کر سکتے ہو؟ حق نہیں ہے اسے جو زکوٰۃ دینے والا ہے کہ وہ یہ حق دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے تمہیں دے رہا ہوں یا اس کو دے رہا ہوں یا اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہوں. دو ان کو اس انداز سے دو کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور پہلا حق انہی کا ہے، انہی کو دو. اس کے بعد پھر یتیموں کی سرپرستی کرو، پھر مسکینوں کی طرف جاؤ، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے کے اندر چلنے والوں کو دیکھو. والسائلین، آخر کے اندر والسائلین آ گئے. وفر رقاب، اور جو قیدی ہیں ان کو آزاد کرنے پر خرچ کر سکتے ہو. لیکن یہ دین کی تعلیم. رمضان شریف آ رہا ہے تو اس کی تیاری اس اسپرٹ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مواسات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، بوجھ ہلکا کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. تو ہم اس مہینے کو اسی انداز سے بسر کریں تو انشاءاللہ العزیز پھر فلاح اور کامیابی ہے، پھر رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی. اور اگر نہیں کیا ایسے تو پھر اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تم روزے رکھتے ہو رکھتے رہو، تم بھوکے رہتے ہو رہتے رہو. اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے ہو تو کوئی اس نے یہ راشن بندی کا مہینہ تھوڑی بنایا ہے. اس کے خزانے میں نعوذ باللہ کوئی کمی تھوڑی ہو گئی تھی کہ سال میں 1 مہینے اس نے کہہ دیا راشن بندی ہو جائے گی، تم اتنے دن اتنے وقت کے لیے بھوکے رہو. نہیں، اس نے بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے. اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. 11 مہینے گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے جو تمہارے دل پر زنگ آ گیا، اس زنگ کو دھونے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک اسی اسپرٹ کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.